ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آتامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویڈیو ہے تو وہ ہے رفع یدین کے اوپر، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سوال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ دوسروں کو گمراہ بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل رفع یدین کرنے کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ پھر دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ چلیے بلا تاخیر ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں کہ رفع یدین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی، کھلے ہاتھوں کے ساتھ بھی کچھ احادیث جو ہیں وہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر جو لوگ پڑھتے ہیں کیا ان کی قبول ہے؟ جو کھلے ہاتھ سے پڑھتے ہیں کیا ان کی قبول ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پلیز بیان کریں۔ دیکھیں، جہاں تک نماز کی قبولیت کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ رب العزت جل وعلا مجتبی الکریم نے قبول کرنی ہے۔ ہم شریعت کے جو ظاہری احکامات ہیں ان کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نماز کے مسائل ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ ہے اور ارسال الیدین کا مسئلہ ہے، یہ خالص اجتہادی مسئلہ ہے۔ یہ کچھ علمی چیزیں ہیں، عام عوام کی دسترس میں نہیں ہوتی، نہ عام طور پہ لوگوں کے سامنے ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، نہ لوگوں کے اندر اس کو سمجھنے کی عام طور پہ صلاحیت ہوتی ہے، لیاقت نہیں ہوتی۔ لوگ بالکل آسان اور سطحی قسم کی باتیں سن کے تو وہ سمجھنے کے کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک یا محدثین تک جو پہنچا ہے وہ دو طریقوں سے پہنچا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کا طریقہ تعلیم دیا کہ تم اس طرح نماز پڑھو، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور بتایا کہ حضور کو ہم نے ایسے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب اس سلسلہ میں احادیث آگئی مختلف۔ جب مختلف روایات آتی ہیں، دلائل کا آپس میں بظاہر تعارض ہوتا ہے تو وہاں مجتہد کے اجتہاد کو دخل ہوتا ہے۔ اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں جو نا وہ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ تعارض نصوص ہو، دلائل آپس میں ٹکرا جائے، یا اجمال ہو، ابہام ہو، تعدد وجوہ معنی، پیچیدگی آ جائے، ابہام آ جائے، تو اس کی تفصیل کے لیے جو دین کا ایکسپرٹ ماہر ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، قرآن و سنت کا عالم، اس نے اجتہاد کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نماز کے مسائل ہیں یہ بھی صحابہ کرام سے لے کر تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان یہ مختلف ہی رہے ہیں اور آج تک یہ مختلف ہی ہیں۔ امت نے 4 اماموں کو فالو کیا، جن میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، جنہوں نے اجتہاد کر کے اپنی فقہ باقاعدہ لکھوایا یا لکھا اور پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش ہوئی۔ ان 4 اماموں میں سے 2 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان احادیث کے مطابق جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا بیان ہے ان کو راجح قرار دیتے ہیں، اور انہی کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہ کرنے والی جو احادیث ہے نا وہ زیادہ راجح ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ اب اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ترک رفع الیدین کے باب میں، ان کو ان ائمہ نے قبول کیا۔ آج وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، جی صحیح نہیں ہے۔ بھئی آپ 15ویں صدی کے کسی مولوی یا عالم کی بات مان کے کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں، تو جو پہلی صدی کے ائمہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین کا علم سیکھا ہے، تابعین سے دین کا علم سیکھا ہے، وہ ان حدیث کو صحیح مان رہے ہیں، اور اسی کے مطابق میجورٹی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کی قائل ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پوری دنیا کے اندر، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ کے، وہ تو رفع الیدین نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے ان کے پاس دلائل موجود ہیں، احادیث صحابہ سے آئیں۔ اب جب صحابہ کو دیکھا جاتا ہے تو صحابہ کے علمی مراتب کے اندر بھی فرق ہے۔ ایک وہ جو صحابہ ہیں جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے یا دو اتحاد سے آنے والے، اور ایک وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو صحبت دائمہ ملازمت خاص حاصل ہے۔ ان میں سے جب امام ابو حنیفہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان صحابہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جو مجتہد ہیں، فقیہ صحابی ہیں۔
اور وہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے لیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ تھوڑا سا میں یہاں بات کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ علیہ مردوان میں سے وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ رازدار رسول، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تابعی نے پوچھا، صحیح بخاری میں 3762 نمبر حدیث ہے کہ اے حذیفہ، حضور کے صحابہ میں سے اس صحابی کا ہمیں پتہ بتائیں جس کا طور طریقہ اللہ کے نبی کے طور طریقے سے سب سے زیادہ قریب ہو تاکہ ہم اس سے دین کا علم حاصل کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جس کو میں جانتا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود، یہ سٹیٹس ہے صحابہ میں ان کا۔ صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا لیا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے صحابہ جانتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں اللہ کے نبی کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی۔ یہ سٹیٹس ہے ان کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو ہے نا وہ دین کا علم ادھر سے لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز بتاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ جتنے اس پر اعتراض ہوتے ہیں سب باطل اعتراضات ہیں، بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ کی نماز کیا ہے، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، پس اول مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باقی پوری نماز میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے۔ کلیہ تنفی کر دی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی سب کی نفی، ایک اللہ کی الوہیت کا اس بات، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، باقی سب کی نفی ہو گئی۔ اور نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے اور بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اچھا، امام ترمذی اس حدیث کو لے کے ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ ایک نسخہ جامع ترمذی کا، اور جامع ترمذی کا ایک اور نسخہ ہے جس میں لفظ ہے کہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی حضور کے اہل علم صحابہ کہتے ہیں، وہ تابعین، اور یہی تابعین کہتے ہیں، یہی اہل کوفہ کہتے ہیں، یہی امام سفیان ثوری کا مذہب ہے کہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے، باقی مقام پہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اہل علم صحابہ کون؟ اہل علم۔ یہ کئی ایسے مولوی دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ قرآن اٹھا کے قسمیں کھا رہے ہیں، جی آپ میں اپنی نمازوں کا ذمہ دار مجھے بنا دیں، آپ نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کی جو نا وہ یہ ذمہ دار ہوں گا، آپ نماز پڑھے رفع دین کے ساتھ۔ وہ اللہ کے بندو، اچھا کہتے ہیں یہ ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہے رفع دین کے بغیر، ہر رکعت رفع دین کے ساتھ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل علم صحابہ یہی کہتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے شروع میں رفع دین کرنا، باقی مقام پہ نہیں کرنا۔ اچھا، اب وہ رفع دین نہ کرنے والے اہل علم صحابہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک مولا علی پاک رضی اللہ تعالی، صحیح سند کے ساتھ، جس کا ایک ایک راوی ثقہ راوی ہے۔ امام بخاری مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں 2457 نمبر حدیث لے کے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام وکی سے، وکی بھی سکھا، وکی ابو بکر ناشری سے، وہ بھی سکھا، ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے، وہ بھی سکھا، عاصم بن قلیب بن شہاب سے، وہ بھی سکھا۔ قلیب بن شہاب مولا علی کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، رفع دین نہیں کرتے تھے، صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے رفع دین کیا، باقی پوری نماز میں مولا علی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے۔ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں 5ویں جلد میں لکھا کہ حدیث صحیح ہے۔ امام ذیلی نصب الرایا میں لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور اس روایت کے راویوں کا بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، سارے راوی سے کا راوی بالکل صحیح حدیث ہے۔ خلیفہ راشد مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے۔ اگر آپ کی بات یہ اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اہل تشریح بھائی سن لیں تو وہ تو پھر چھوڑ دیں رفع دین کرنا۔ میں نے اس پر ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا، ایک شیعہ عالم، انہوں نے کہا کہ آپ مولا علی کی نماز کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ مولا علی کی نماز کا بیان کریں فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں مولا علی کی نماز کا بیان کہ مولا علی کس طرح نماز پڑھتے تھے۔
ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی کہ مولا علی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. اچھا ایک اور حدیث لے لیں. صحیح بخاری میں امام بخاری 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً ایک حدیث لے کے آئے جس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, اور اس کی سند کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب التغلیق التعلیق آپ کی کتاب ہے اس میں اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی اپنے دایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹ پر رکھا کرتے تھے. مولا علی دو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل مسند میں, اور اس کے علاوہ سنن کبری بہقی میں امام بہقی لے کے آئے, سنن ابی داؤد کے اندر روایت بھی موجود ہے کہ مولا علی فرماتے السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ, سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ مولا علی کا فرمان. اگر مولا علی ایسے نماز پڑھتے تھے پھر تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اہل بیت بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے, امام حسن امام حسین بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوں گے, اور پھر 12 امام بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوں گے. بھائی جب اہل بیت کے جد کا عمل ثابت ہو وہ تو پھر ان کا بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ایسی, کیونکہ وہ سب تو ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہیں. جی تو پھر اگر مولا علی نے ایسے نماز پڑھی ہے تو وہ سب, اور اگر وہ سب ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو اہل حدیث کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں, سوچنے. دیکھیں نا, اب یہ تو ایک شیعہ عالم کے کہنے پر ہم نے بتا دیا سارا کچھ کہ مولا علی کی نماز کو دیکھ لو. مولا علی پاک کی نماز کس طرح کی ہے؟ مولا علی تو نہ تو نماز میں رفع یدین کرتے ہیں اور نہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. میرے کہنے پہ تھوڑا سا نیچے پہ ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ 12 اماموں پر بھی سرچ کرتے ہیں یہ بالکل کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے, تو پھر یہ تو پورے کا پورا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا. بالکل اینڈ تک ہم ایک بندے, اگر ہم نے مولا علی کی نماز کا بتایا, ہم امام حسن کی نماز کا بھی بتا دیتے ہیں, امام حسین کی بھی, ہم غازی عباس کی نماز کا بھی بتا دیتے ہیں, پھر نیچے آ جاتے ہیں سارے, تو پھر تو یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. پھر تو ہمیں آصف بھائی جو بات ہے نا وہ مسلمات کی روشنی میں ہوگی. ہاں, یا تو مولا علی کی نماز کا فیصلہ ہم نے تو اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز لینی ہے نا, لینی ہے, ٹھیک ہے نا. اب کوئی شخص یہ اگر کہتا ہے جی کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے, امام جعفر صادق سے پوچھ لیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے, مولا علی سے پوچھ لیں. ہاں جو قریب امام جعفر صادق بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے مولا علی. تو مولا علی کی نماز کا طریقہ انہوں یہ نے ہے اپنی کہ وہ تھوڑی بنا- ہاتھ بھی باندھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اہل سنت کے مصادر کے اندر یہ روایت موجود, ہاتھ بھی باندھتے ہیں. جس طرح میں نے صحیح بخاری کی 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً کا حوالہ دے دیا کہ ہاتھ باندھتے ہیں. آپ نے اپنی ہتھیلی کو اس طرح بائیں جوڑ رسخ پر بائیں گٹ پر رکھا اور اس طرح آپ نے نماز میں ہاتھوں کو باندھا. اور پھر اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ مسند امام زید جو اہل تشیع کے ہاں بھی ان کو ایک حیثیت سے مانا جاتا ہے, تو ان کی مسند کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق نبوت میں سے ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھ رہا. اچھا, مولا علی کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نماز کا طریقہ بھی آپ کا جو ان پہ الحمدللہ تعالیٰ ٹھیک, وہ طریقہ ہے جس پر اہل سنت و جماعت بالکل ٹھیک.